السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے خطبے کا موضوع مثل المؤمن، یعنی مومن کی مثال، کیونکہ بہت ساری احادیث ایسی آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان کر کے مومن کی صفات بیان کی ہے کہ ایک مومن اس طرح ہوتا ہے، ایک مومن اس طرح ہوتا ہے، ایک مومن اس طرح ہوتا ہے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں، تو ایسی کچھ احادیثیں چن کر آج کے خطبے میں بیان کی گئی، اور اس میں جو مومنوں کے لیے عبرت ہے کہ ان سے اس قسم کی صفات مطلوب ہیں، اس قسم کے فائدے ان سے مطلوب ہیں، اس کے بارے میں بات کی گئی۔ لیکن سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ مومن کسے کہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری خوشخبری دی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جو ہیں ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، بہت بڑا انعام اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی تشریح قرآن مجید کی دوسری آیت سے کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے، اور نیک عمل کرتے ہیں فی روضات الجنات، وہ باغات میں یعنی باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے ان کو اپنے رب سے ملے گا، یعنی جس چیز کا سوال کریں گے اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل، یہی بڑی نعمت، بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے خاص ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو جگہ جگہ اس قسم کے وعدے کیے ہیں، جگہ جگہ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مثالیں بھی دی۔ بہت مشہور حدیث ہے جس سے حدیث جبریل سے جانا جاتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بشر کی صورت میں آئے، ایک انسان کی صورت میں آئے، فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس کی طاقت دی ہے کہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا، مشہور حدیث ہے، اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے جتنے بھی ضروری ارکان ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، صلاۃ ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب ایمان کا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ، پہلی چیز ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کے اوپر مکمل طور پر ایمان لائے بغیر ایمان میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے 6 ارکان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گنوائے۔ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان سب کے پر ایمان لے کے آؤ، وکتبہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آؤ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کے آؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ 6 کی 6 چیزیں ایمان کے ارکان میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ 6 کی 6 چیزیں ایک مومن میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ تو سرسری طور پر بس گنوا دی گئی ہیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ لیکن ان کی تفصیل، ان کو سمجھنا، ان کے اوپر محنت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور محنت کس طرح ہوتی ہے؟ علماء سے بیٹھ کر ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا کہ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، جب اللہ پر ایمان لائیں تو کیا کیا چیزیں اس میں شامل آتی ہیں، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، غیر مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جائے آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس طرح حق تھا ایمان لانے کا اس طرح حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان
مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ان کا ایمان مکمل ہونا چاہیے جس طرح قرآن و حدیث میں مطلوب ہے۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء جتنے بھی پیغمبر ہیں جس طرح دعویٰ ہونا ہے اس طرح ان کو ماننا چاہیے جس طرح قرآن و حدیث میں ہے، نہ ہی ان کی شان گھٹائے، نہ ہی کم کرے، نہ ہی ان کو ان کی شان سے اوپر کر دے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے کہ تم مجھے اس طرح نہیں بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو مجھے اسی مقام پہ رہنے دو۔ عیسیٰ کو جس طرح عیسائیوں نے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، اس طرح میری شان تم بھی بلند نہیں کرنا۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے بھی ایسا کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا اس مقام پہ نہیں رہنے دیا۔ آپ نے تنبیہ بھی کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تو میرا یہی مقام ہے، اس سے مجھے اوپر بھی نہیں کرنا، نہ اس مقام سے نیچے کرنا۔ ایمان کا جو صحیح مقام وہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن اللہ کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے، ہر ایک چیز کا، ہر ایک لمحے کا اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے۔ اس چیز کا ایمان بھی دل میں مضبوط ہونا چاہیے، اور جتنی باتیں قیامت کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ تمام چیزیں سچ ہیں، حق ہیں، وہ سب ہونے والی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا، چھٹا ارکان کی تقدیر پر ایمان لے کے آنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اس کا علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے آدمی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری مشکلات، عقیدے کے بہت سارے مسائل اس کو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہ تمام چیزیں صرف گنوانے تک نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کا نام بھی لے لیں کہ ان سب چیزوں پہ ایمان ہے، ان کو سیکھنا اور ان کو اپنے اندر پختہ کرنا، ان کو سیکھنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو سیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ساری مثالیں بیان کی ہیں وہ دیکھے گا کہ یہ مثالیں اس میں بھی شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، پختہ ہو چکی ہیں، تو یہ مثالیں اس پر بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ ورنہ عام طور پر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مثالیں، ان سے تو میں دور ہوں، تو کوشش یہی کرے کہ ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن کی اتنی ساری مثالیں دی ہیں، کیونکہ مومن ایک ایسی کیفیت ہے، ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خیر ہی خیر ہے۔ جیسا علماء کہتے ہیں کہ ایمان جس کے پاس ہے اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ ہر حال میں وہ خیر میں ہی رہے گا۔ مومن کا معاملہ خیر کا ہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایمان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال جو ذکر کی گئی خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن، کہ مومن کی مثال، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طیب وریحها طیب، اور کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال، مومن آپ سن چکے ہیں جس کا اسلام کے تمام ارکان جو ہے، ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان سب کے پر پختہ ایمان ہو، علم کے ساتھ ہو، صرف نام کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ہو، اور نیک عمل بھی کرتا ہو، یہ مومن۔ اس کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہو، یعنی ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اور قرآن پڑھتا بھی ہے۔ اور قرآن پڑھنے سے مراد صرف قرآن پڑھنا مراد نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا مراد ہے، کیونکہ قرآن صرف اگر پڑھا جائے اور پڑھ کے رکھ دیا جائے عربی زبان میں، اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے، ایسی مثال ہے جیسے اترجہ، ایک پھل ہے اترجہ، اور یہ پھل جو ہے وہ نیمبو سے مشابہت رکھتا ہے، اور خطیب نے یہ بتایا کہ یہ سیب اور مالٹے کے بیچ میں ایسا پھل ہے جو ان دونوں سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس پھل میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمها طیب، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، وریحها طیب، اس کی خوشبو بھی بہت ہی زبردست ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے، یعنی کھانے والے کو بھی فائدہ ہے، جو نہیں کھاتا وہ سونگھ کے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ طعمها طیب ولا ریح لها، اور اس مومن کی مثال جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، یعنی مومن ہے، ایمان اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کھجور کی مثال کس طرح ہے کہ اس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ تو اس مثال سے
اس مثال سے مشابہت دینے کا کیا مطلب ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترجہ سے مثال دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ خود بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی خوشبو جو فائدہ ہے وہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ہر طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، جو کہ خود بھی ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کا اپنا ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، تو اس کی خوشبو بھی بہت بہترین ہے. تو ایک مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے، اس کا اندر کا بھی بہت بہترین ہو اور باہر کا بھی جو اس کا معاملہ ہو ظاہر کا وہ بھی بہت بہترین ہو، اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے، ہر چیز کو اس سے فائدہ پہنچے، تاکہ اترجہ جیسی مثال ہو. اور اس سے کم درجہ، یعنی جو پہلا تھا وہ سب سے بہترین درجہ، اس سے کم درجہ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے دی کہ یہ مومن تو ہے، اس کے اندر ایمان تو ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کے اوپر صحیح معنوں میں جس طرح حق ہے اس کو پڑھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا، یہ عمل نہیں کرتا. تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے، تو اس کا فائدہ دوسروں تک نہیں پہنچتا. تو کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ایک چھوٹے بچے نے بھی اگر اس کے سامنے پھل رکھ دو تو یہ فرق وہ بھی سامنے کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے. خوشبو انسان کو کتنی راغب ہوتی، مرغوب ہوتی، وہ خود ہی خوشبو کی طرف جاتا ہے اور خوشبو والی چیز کو اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی طرف جا کے اس سے ملنا بھی چاہتا ہے، اس چیز کو دیکھنا بھی چاہتا ہے. لیکن جس چیز کی خوشبو نہ ہو، بھلے ہی اس کا ذائقہ ہو، انسان اس کی طرف اتنا مرغوب نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. لیکن خوشبودار چیز انسان کو اپنی طرف کھینچتی بھی ہے. تو ایک مومن خود دیکھ لے کہ اس کی کون سی مثال ان دونوں میں سے ہے، کیا اس کی مثال اترجہ جیسی ہے یا پھر اس کی مثال کھجور جیسی ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں خطبے میں بیان کی گئی. ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال کے مثل النحلہ، کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. کیونکہ پہلی مثال تو آپ نے دیکھی کہ عمل کی مثال دی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. قرآن جو کہ سب سے بہترین عمل ہے، جو کہ نازل کیا گیا سب کی ہدایت کے لیے، اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. اس کے بعد اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا معاملات لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. یعنی جس طرح شہد کی مکھی کا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے. کیسے؟ ان اکلت طیبہ، جب بھی شہد کی مکھی کھاتی ہے تو سب سے بہترین چیز کھاتی ہے، یعنی اچھی چیز، سب سے بہترین چیز. جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ ہر قسم کے پھلوں میں سے کھائے، بہترین چیزیں کھائے، اس کا رس چوستی ہے، بہترین چیز کھاتی ہے، یعنی فضول چیزوں پہ نہیں بیٹھی. جس طرح عام مکھی جو ہوتی ہے وہ تو گند پہ بیٹھتی ہے، کچرے پہ بیٹھتی ہے، دوسرے جتنے بھی جانور ہیں، اڑنے والے موذی جانور ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں. لیکن یہ شہد کی مکھی جو ہے وہ جب بھی کھائے گی تو بہترین چیز کھائے گی. وَإِن وَضَعَتْ طَيِّبًا، اور جب نکالتی ہے، کیونکہ اس نے کھایا بھی بہترین ہے، جب وہ نکالتی ہے جو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، جو شہد نکالتی ہے اور جو دوسری چیزیں اللہ رب العزت اس سے نکالتے ہیں، وہ بہت بہترین اور بہت ہی فائدہ مند چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور اگر کبھی کسی شاخ پہ بیٹھتی ہے جو کہ کمزور بھی ہو تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، نہ اس کو خراب کرتی ہے اور نہ ہی اس کو توڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی مثالیں اسی طرح ہے، شہد کی مکھی کی طرح. مومن کھاتا ہے تو بہترین کھاتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا. بھلی حرام اس کو دکھنے میں آسان لگ رہا ہو، آسانی سے آ رہا ہو، ایمان اگر اس کے اندر ہے، اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان تمام چیزوں پر، تقدیر پر، سب چیزوں پر ایمان ہے، تو اچھا مال کھاتا ہے، بری چیزیں نہیں کھاتا. سود اس کو آسانی سے مل رہا ہوتا ہے پھر بھی انکار کر دیتا ہے، رشوت خوری مل رہی ہے پھر بھی انکار کر دیتا ہے. اور اسے حرام مال ہو سکتا ہے کتنی آسانی سے آ رہا ہو لیکن انکار کر دے. جب بھی کھاتا ہے تو اچھا کھاتا ہے، بہترین کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کھانا کھاتا ہے اور اچھا رزق آتا ہے. اور جب وہ دوسروں سے معاملہ کرتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کھانے کے بعد فائدہ مند چیز دیتی ہے، اسی طرح اس مومن کا بھی اخلاق ہے، اس کا اخلاق بھی دوسروں کے ساتھ بہت بہترین ہوتا ہے، اچھا معاملات ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملے بہت ہی آسان کرتا ہے. اور جس طرح شہد کی مکھی کہیں کسی شاخ پہ بیٹھ جائے، بھلی کمزور بھی ہو، اس کو نہ خراب کرتی ہے نہ ہی اس کو توڑتی ہے، اسی طرح مومن کا معاملہ ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا.
کیونکہ اس کا ہر معاملہ اچھائی پر ہے، فائدے پر ہے. جس طرح شہد کی مکھی فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے، مومن بھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ آرام کا معاملہ اس کا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. کتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کے ساتھ بھی دی ہے. تو یہ تو مومن کا معاملہ ہو گیا کھانے پینے کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، دوسروں کے ساتھ معاملے کے اعتبار سے. لیکن اگر دوسرے اسے تکلیف پہنچائے، اسے کوئی مشکل پہنچے، تکلیف پہنچے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی مومن کی مثال بہت بہترین ہے، تب بھی یہ فائدے والا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن کمثل الزرع. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی مثال ہے. یعنی کھیتی جیسی ہوتی ہے، جب وہ اگتی ہے تب کیا ہوتا ہے، ہوا جب بھی آتی ہے اس کھیتی کو کبھی دائیں لے جاتی ہے، کبھی بائیں لے جاتی ہے، اسے ہلاتی رہتی ہے. اسی طرح مومن کی مثال ہے، دنیا میں اسے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن ہے اور پوری زندگی سکون میں، اسے کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بھی پریشانی نہ آئے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزما کے رہتا ہے، اور اس آزمائش میں ان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. یا تو ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یا تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یا تو اور بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت کی اس میں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی مثال ہے کہ وہ کمزور ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو کمزور ہوتی ہے، اور ہوائیں اسے جہاں چاہیں کبھی دائیں کی طرف کبھی بائیں طرف اسے مائل کر دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر بعد میں استقامت پکڑتی ہے، کھڑی رہ جاتی ہے. لیکن ایک کافر کی مثال کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الارض، یہ ایک پیڑ ہے، ارضا جسے کہا جاتا ہے. علماء بتاتے ہیں ایک ایسا پیڑ ہے کہ یہ نکلتا ہے تو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور وہ اسے ہوا ہلا بھی نہیں سکتی کیونکہ بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لیکن جب اللہ چاہے اس کی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. یعنی یہ کافر کی مثال ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے موقع دیے، لیکن یہ جتنے موقع تھے ان سے اس نے ہدایت نہیں لی، تو اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دنیا میں اتنا زیادہ بڑھ گیا. لیکن جب اللہ نے اس کی پکڑ کرنا چاہی تو اس کو اس کی جڑ سے ہی کاٹ کے رکھ دیا. یعنی مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، دنیا میں اس کے لیے آزمائش آتی رہیں گی، ہوائیں مصیبتیں اس کے اوپر آتی رہیں گی، کبھی دائیں کبھی بائیں اس کو لے کے جاتی رہیں گی، لیکن یہ اپنی جگہ پہ رہے گا. دائیں بائیں مائل ہو جائے گا لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. اگر ایمان اس کے ساتھ ہے، استقامت اس کے ساتھ رہے گی. لیکن جو کافر کی مثال ہے، دنیا میں ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس کی جو مثال ارضا پیڑ کی طرح ہے، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، دنیا میں سوچتا ہے کہ ابھی میں بہت اونچے مقام پہ ہو گیا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اسے اس کی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، پورا کا پورا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کافر کو عام طور پر اگر آزمائش نہیں آ رہی تو انسان اس مثال کو یاد کرے کہ اللہ اور عزت نے ایسے شخص کو چھوڑ دیا ہے کہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے فائدہ حاصل کرے. اللہ اور عزت نے اسے آزمائشیں دینا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس آدمی میں کسی قسم کی خیر باقی نہیں رہی. آزمائشوں سے بھی یہ آدمی، تکلیفوں سے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اللہ اور عزت اسے ایک وقت ہی میں پورا کاٹ کے رکھ دے گا. تو مومن کی مثال اسی طرح ہے کہ تکلیفیں اسے دنیا میں ضرور آتی رہیں گی. اور ایک بہت ہی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، اخبرونی عن شجرۃ تشبہ او کرجل مسلم، مجھے ایک ایسے پیڑ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پیڑ جو ہے اس کی مشابہت مسلمان سے ہوتی ہے، یا وہ مسلمان شخص کی طرح ہے، مسلمان انسان کی طرح ہے. پھر آپ نے اس کے فائدے گنوائے، لا یتحات ورقها، کہ اس پیڑ کے جو پتے ہیں وہ پتے نہیں گرتے، پتے نہیں جھڑتے. پھر آپ نے فرمایا ولا ولا ولا، یعنی اس کی اور بہت ساری خوبیاں ہیں. علماء نے بتایا ہے کہ اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا جو پھل ہے ہمیشہ آتا رہتا ہے، اس کی چھاؤں سے بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور بھی اس میں بہت سارے فائدے. آپ سے نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا پیڑ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً آیا یہ نخلا کا پیڑ ہے. لیکن میں نے دیکھا فرأیت فی القوم ابو بکر و عمر، کے لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، ولم یتکلما، اور دونوں کچھ نہیں بول رہے ہیں. فکرہت ان اتکلم، تو مجھے برا لگا کہ میں کچھ بولوں. اتنے بڑے بڑے
بزرگ مجلس میں ہیں اور میں چھوٹا بچہ ہوں. انہوں نے ایک روایت میں یہ کہا کہ قوم میں جتنے لوگ تھے جن سے سوال کیا گیا تو میں سب سے کم سن تھا، اور لوگوں نے کیا کیا جواب دیے لیکن کسی کا جواب صحیح نہیں تھا، اور جو جواب میں نے سوچا تھا وہ صحیح تھا، لیکن اتنے بڑوں کے بیچ میں کچھ بولوں تو مجھے شرم آ گئی. پھر جب کسی نے کچھ نہیں بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ نخلا، یعنی وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا پیڑ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا فلما قمنا، جب ہم کھڑے ہوئے مجلس برخاست ہو گئی، میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یا ابتا واللہ لقد وقع فی نفسی انها نخلا، کہ اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایک پیڑ کھجور کا درخت ہے. تو ان کے والد نے پوچھا ما منعک ان تکلم، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ جواب دینے سے؟ انہوں نے کہا رأیت لم ارکم تتکلمون فکرہت ان اقول شیئا او اتکلم، میں نے دیکھا کہ آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے اور میں چھوٹا بچہ ہوں، آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے تو مجھے شرم آ گئی اور مجھے یہ بات نہیں پسند تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولوں. تو ان کے والد نے جواب دیا کہ اگر تم یہ بات کہہ دیتے، جواب دے دیتے، تو اگر مجھے اتنی دولت بھی ہوتی تو اس سے بھی زیادہ مجھے تمہارا جواب زیادہ پسند تھا. یعنی اپنے بچے کو اور زیادہ انہوں نے علم کی ترغیب دی اور کتنا خوش ہوئے اس چیز پر. تو عام طور پہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو اسی چیز کی ترغیب دینی چاہیے، اس قسم کی حدیثیں سنانی چاہیے تاکہ علم میں ان کا اور زیادہ شوق ہو. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مومن کی مثال کھجور کے پیڑ کے جیسی ہے، کھجور کے پیڑ کے جیسی. اور کھجور کا پیڑ آپ نے کچھ خوبیاں خود ہی گنوا دی. آپ نے فرما دیا کہ اس کا پتا نہیں گرتا، یعنی پتا اس کا اتنا مضبوط ہے کہ نیچے نہیں گرتا، صفائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بھی کتنا فائدہ، مضبوط پتا ہے اس کا. اور بہت سارے فائدے اس کے ذکر کیا علماء نے کہ اس کا پھل جو ہے لوگوں کو ملتا رہتا ہے. حتیٰ کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی ہر چیز کھائی جاتی ہے، ہر چیز اس کی استعمال کی جاتی ہے، اس کی جو اندر کی شاخیں ہیں وغیرہ ان کے مختلف نام ہیں، وہ تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ علماء نے بتایا کہ یہ درخت جب اگر یہ سوکھ بھی جائے تب بھی اس کی لکڑی استعمال ہوتی ہے، اس سے بہت سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. اور اسی کی مثال قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی دی ہے کہ یہ ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں ہیں. یہ ایک مومن کی مثال ہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اصل اس کا بہت مضبوط ہے. آج کل انسان بچپن سے مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی. اس کی جڑ اس لیے مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ اس نے ایمان کو مضبوط اپنے اندر نہیں کیا. اس کھجور کے پیڑ کی طرح اگر اسے کھجور کے پیڑ کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہے، تو ایمان کو مستحکم کرنا سیکھنا یہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. نماز پہ محنت سے پہلے، روزے پہ محنت سے پہلے، شہادت پہ محنت کریں، اپنی جڑ کو مضبوط کریں. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کے جو فائدے ہیں وہ آسمانوں میں لوگوں کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اس سے دینا، یعنی مومن جو ہے اس کے ہر چیز میں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے پتے نہیں گرتے، یعنی مومن کا عمل اتنا مضبوط ہے اور اس کا عمل لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے اور اس کے پھلوں سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح مومن کی باتوں سے، اس کے قول سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ تفسیر میں علماء نے بہت سارے فائدے گنوائے اور یہاں تک آخر میں لکھا کہ جس طرح جب یہ پیڑ ختم ہو جاتا ہے تب بھی اس کے فائدے ختم نہیں ہوتے. اس کی لکڑی سے اور اس کے پتوں سے، اس کا پتا جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ عرب لوگ وہ بھی استعمال کرتے تھے تکیوں وغیرہ میں ڈالنے کے لیے، اور بھی بہت سارے فائدے، رسیاں بنایا کرتے تھے اسی پیڑ سے، اور بہت سارے فائدے. انہوں نے لکھا مومن بھی اس طرح ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے ختم نہیں ہوتے. جس طرح اس کھجور کے پیڑ کے فائدے جب تک یہ ہرا بھرا رہتا ہے تب بھی فائدے ختم نہیں ہوتے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کے فائدے برقرار رہتے ہیں. اسی طرح ایک مومن بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے پہنچتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہو سکتا ہے، یا تو لوگوں کو کوئی علم اس نے دیا ہو، یا تو کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، یا اور کسی قسم کا ایسا کام کیا ہو کہ اس کے فائدے لوگوں کو پہنچتے رہتے ہیں. تو کتنی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک مومن کی مثال کھجور کے پیڑ کی طرح ہے. لیکن اس کو قرآن کی آیت کے ساتھ یہ رکھیں کہ کھجور کا پیڑ جو ہے اصلها ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں، نیچے کا حصہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت پختہ زمین میں ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. آسمانوں میں اس کے جو فائدے جو ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو شاخ مضبوط ہونے سے مطلب اس کا ایمان مضبوط ہونا.
ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو یہ اس کی شاخ مضبوط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین سے وہ اکھاڑ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان اس کا مضبوط ہو، شاخ اس کی جو اصل مضبوط ہے، جڑیں مضبوط ہو جائیں، تو اس سے فائدے ہی فائدے لوگوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کی مثال ہے جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا، فازددنا ایمان، تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اپنی شروعات اسلام میں ایمان سیکھنے سے کریں، اپنے بچوں کو بھی ایمان سکھائیں، ایمان کی باتیں سکھائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، یہ باتیں کہاں سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دین سب کے لیے دیا ہے اور آسان بنایا ہے۔ آج کل فضول چیزیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہیں، الگ الگ نام، ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی ان کو یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو بچے چھوٹے ہیں اور یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے۔ بے شک بچے سیکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے آپ خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ ایمان بچپن کے اندر سے ان کے اندر راسخ کر دیں کہ سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت تمام مخلوق سے اوپر ہے۔ یہ تمام چیزیں بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط کر دو، اور جب یہ ایمان ان کا مضبوط ہو جائے گا، اصل ان کا پختہ ہو جائے گا، تب ان کے فائدے ہی فائدے لوگوں تک پہنچے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، یعنی سونے کا ٹکڑا جب ہوتا ہے، اگر اسے پگھلائے وغیرہ جائے اور اسے پھونک ماری جائے تو اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور زیادہ نکھر جاتا ہے، اس کا رنگ اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی اسی طرح ہے، جب اسے آزمائش میں ڈالا جائے وہ صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، وہ رونے سے، فضا کرنے سے، تمام دنیا کے سامنے جا کے چلانے سے، چیخنے سے، یا پھر ان تمام چیزوں کا الزام اللہ پہ ڈالنے سے، جس طرح کچھ لوگوں کا حال یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا الزام جا کے اللہ پہ ڈال دیتے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ اسے آزمائے تو اس کا رنگ اور زیادہ نکھر جاتا ہے، اور جب اسے وزن کیا جائے، اس سونے کے ٹکڑے کو وزن کیا جائے، تو اس میں سے کوئی وزن میں بھی کمی نہیں ہوتی، وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے، بلکہ اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ نکھر کے آتا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے، جب اسے کوئی مصیبت میں، کوئی کسی بھی پریشانی میں اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اس کا وزن بھی کم نہیں آتا، بلکہ اس کا صبر اس وقت اس کے ساتھ دیتا ہے، اللہ سے صبر کی دعا کرتا ہے اور وہ اور زیادہ نکھر کے آتا ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اس میں جو دائمی لفظ، جو کہ ضروری لفظ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر کیا، مثل المؤمن، کہ مومن کی مثال، تو ایمان کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ ایمان کے 6 ارکان جو کہ آپ نے شروع میں سنے، اس کے اوپر علماء نے بہت ساری بات کی، حدیث تو مختصر سی ہے، لیکن علماء جب اس پہ بات کرنے کے لیے آئے تو بہت ساری بات کی، اور ہر مسلمان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ لوگ مختلف قسم کے شرک میں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کس قسم کی وہ کامیں کر رہے ہیں، اور ایمان کا صرف نام ان کی زبان پر ہے، لیکن اصل ایمان کی تحقیق ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں وہ خود دیکھیں گے کہ اس قسم کی مثالیں ہم پر لاگو نہیں ہو رہی، کیونکہ ایمان کی تحقیق نہیں ہو رہی، کیونکہ شروعات ہی مثل المومن، مومن کی مثال، تو ضرور ایمان کی تحقیق کریں، تو تب یہ تمام مثالیں انسان میں خود بخود آتی جائیں گی، اللہ رب العزت اسے بہترین مثال بنائے گا، قرآن بھی پڑھے گا اور دوسروں تک اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، اترجہ کی مثال کی طرح، سونے کی طرح، جب بھی مصیبت آئے گی اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا، لوگوں کے سامنے تکلیف وغیرہ اپنی بیان نہیں کرے گا، اور تقدیر کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، کھیتی کی طرح ہوگا، جب بھی آگے پیچھے گیا لیکن اپنی جگہ پر وہ استقامت رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے مکمل طور پر اکھاڑ دیا گیا۔ اور بھی جتنی پیاری مثالیں بیان کی، شہد کی مکھی کی طرح کھائے گا بھی بہترین، حرام سے دور رہے گا، پرہیز کرے گا، اور دوسروں کو بھی بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام جس طرح ایمان لے کے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اسی طرح ہمیں بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں انہی مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمیں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔